حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جب خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے فیوز و برکات سے نواز دیا تو اس کے بعد میرے مرشد پاک نے مجھے ایک سونے کی اینٹ عطا کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے معین الدین، تم جاؤ اس اینٹ کو فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر دینا۔ میرے مرشد حقیقی نے ارشاد فرمایا اور میں نے ہو ویسا ہی کیا۔ میں نے اس اینٹ کو غریبوں مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کی زندگی سے ہمیں یہ معلوم چلتا ہے کہ دنیا میں چاہے کوئی بھی مرید ہو، چاہے وہ کہیں بھی رہتا ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مرشد کی باتوں پر عمل کرے۔ ان کے پیر صاحب جس چیز کا حکم فرما دے فوراً بلا تکلف اس پر عمل کرے۔ اسی لیے کہ جو مرشد ہوتے ہیں، جو پیر صاحب ہوتے ہیں، وہ اپنے مریدوں کی ہر ایک کیفیت کو، ہر ایک حال کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ انہیں معلوم چلتا ہے کہ جو میرا مرید ہے اس کے لیے کون سے افعال بہتر ہیں، اس کے لیے کون سے اعمال بہتر ہیں۔ وہ وہی حکم دیتے ہیں جو حکم مرید کے لیے بہتر ہوتا ہے، جس میں مرید کے لیے بھلائی چھپی ہوتی ہے، جس میں مرید کے لیے جنت جانے کا راستہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اپنے پیر کے باتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ ہمارے پیر جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں، ہمیں ان نصیحتوں پر چلنے والا بنائے۔ اسی میں ہر انسان کے لیے بھلائی ہے۔ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ مجھ پر میرے پیر صاحب کچھ کرم نہیں کرتے ہیں، مجھ پر میرے پیر صاحب نگاہیں کرم نہیں کرتے ہیں، پیر صاحب مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ پیر صاحب کی بارگاہ میں جاتا ہوں، اپنے مرشد کی بارگاہ میں جاتا ہوں، میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا کر دیں، وہ دعا نہیں کرتے ہیں۔ یہ بات اپنے ذہن پر مستحضر رکھیں، اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، اپنے میموری میں سیو کر لیں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو مرشد حقیقی ہوتے ہیں، وہ اپنے چاہنے والے کو، اپنے ماننے والے کو، اپنے مریدوں کو وہی عطا کرتے ہیں جو مریدوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے، جو مریدوں کے لیے اچھا ہوتا ہے، جس میں مریدوں کے لیے بھلائی چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک مرشد حقیقی، ایک پیر صاحب ہرگز یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ میں اپنے مریدوں کو دشواری میں ڈال دوں، میں اپنے مریدوں کو پریشانی میں، مصیبتوں میں مبتلا کر دوں۔ ہرگز ایک پیر کامل، ایک مرشد حقیقی ایسا نہیں کرتے۔ بہت سارے ایسے اللہ کے ولی آپ کو مل جائیں گے کہ جب آپ ان کی دربار میں جائیں گے، جب آپ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، جب ان سے آپ دعا کرنے کو کہیں گے، جب ان سے آپ کسی چیز کی درخواست کریں گے تو بلا تکلف وہ آپ کی ہر ایک عرضی کو عرضی کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ بہانہ نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت جب مرید جس چیز کو اپنے مرشد کے سامنے بیان کر رہا ہے اس میں کوئی حرام شے موجود نہ ہو، اس میں کوئی غلط بات موجود نہ ہو، اس میں طلب کرنے والے کے حق میں بھلائی چھپی ہو، تب ہی مرشد حقیقی اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نے اپنی زندگی میں اپنے مرشد حقیقی کے خلاف نہ ہی کوئی افعال کیا اور نہ ہی کوئی اعمال کیا۔ آپ کے مرشد حقیقی نے جس چیز کا آپ کو حکم دیا، جس چیز سے آپ کو روکا، آپ بلا تکلف اس چیز سے رک گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے دلوں میں سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی محبت کو ڈال دیا ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت کو پیدا کر دیا ہے۔ چاہے غریب ہو، چاہے امیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر وہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان کی آستانے پر جاتا ہے، یقیناً وہ خالی ہاتھ وہاں سے واپس نہیں آتا۔
سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے، اپنے سے محبت کرنے والے کو کبھی مایوس نہیں بھیجتے ہیں، یہاں تک کہ جب کوئی یہ دعا کرتا ہے کہ میں غریب نواز کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، ان کی بارگاہ میں کچھ عرضی پیش کرنا چاہتا ہوں، تو یقیناً سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کو اللہ رب العزت نے وہ طاقت و قوت سے نوازا ہے کہ سرکار غریب نواز علیہ رحمت الرضوان کے پاس جو آنے کا ارادہ کرے، آپ اس کی عرضی کو بھی قبول کر لیتے ہیں، آپ اس کی دعا کو بھی قبول کر لیتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ یہی اللہ کے نیک ولیوں کی شان ہوتی ہے، اللہ کے نیک ولیوں کی سیرت ہوتی ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ رب العزت کی مرضی سے کرتے ہیں، جو چیز وہ نہیں کرتے ہیں اس میں اللہ رب العزت کی مرضی نہیں ہوتی ہے، اسی لیے وہ اس چیز کو نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، اپنے مرشد سے محبت کرتے ہیں، ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ یہ سمجھ جائیں کہ میرے پیر صاحب مجھ کو دیکھ رہے ہیں اور وہ میری رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو مرید کو چاہیے کہ مرید اپنے عقیدت میں مضبوط ہو جائے، اپنی محبت میں مضبوط ہو جائے، اپنے کلام میں صادق ہو جائے، تو یقیناً مرشد کا فیض ضرور بے ضرور مرید پر جاری اور ساری ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کچھ عرصے مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کی صحبت میں رہا اور اپنے مرشد حقیقی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں حج بیت اللہ کی غرض سے سفر کیا، اور جب میں اپنے مرشد حقیقی کے ساتھ خانہ کعبہ پہنچا تو میرے مرشد نے خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے خانہ کعبہ کا غلاف اپنے ہاتھ میں لیا، یہ دعا فرمائی کہ اے رب کریم، اے رب جلال، اے رب العزت، یہ معین الدین ہے، تو اس کو قبول فرما۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے میرے مرشد حقیقی نے غلاف کعبہ ہاتھ میں پکڑ کر یہ ارشاد فرمایا تو غیب سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول فرمایا۔ اللہ اکبر۔ یقین جانے کہ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان کی جو زندگی ہے نا، اس زندگی میں صرف اور صرف عبادت ہی ملیں گے، اس زندگی میں صرف اور صرف ذکر و اذکار ہی ملیں گے، اس زندگی میں صرف اور صرف مجاہدہ ہی ملیں گے، کیونکہ سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خوب کوشش کی۔ ہم وقت یہی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ رب العزت مجھے اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میں اللہ رب العزت کا نیک بندہ بن جاؤں، میں اللہ رب العزت کا خاص بندہ بن جاؤں۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ جب سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان جو دن رات عبادت کرتے رہتے ہیں، دن رات اللہ رب العزت کی ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، وہ گناہوں سے بچتے اور اللہ رب العزت کو راضی کرتے، یعنی ایک متقی پرہیزگار انسان جس کا رشتہ اللہ رب العزت سے مضبوط ہے، جس کا رشتہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط ہے، جس کا رشتہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مضبوط ہے، جس کا رشتہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ مضبوط ہے، وہ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں روئے، گر گرائے اور خوب عبادت کرے تو کیا ان کے چاہنے والے، ان کے ماننے والے کوئی زیبا دیتا ہے کہ وہ نماز کو ترک کر دے، وہ ذکر و اذکار کو ترک کر دے، وہ جھوٹ بولنے والا بن جائے، وہ غیبت کرنے والا بن جائے، وہ چوری کرنے والا بن جائے، وہ سود کھانے والا بن جائے، وہ حرام کام کرنے والا بن جائے، وہ زکوٰۃ کے انکار کرنے والا بن جائے؟ یعنی اللہ رب العزت نے جو فرائض و جو واجبات مسلمان پر نافذ کیا ہے، یہ قطعاً یہ زیبا نہیں دیتا ہے جو خواجہ غریب نواز علی رحمت الرضوان سے محبت بھی کرے اور واجبات کو ٹھکرا دے،
فرائض کو ٹھکرا دے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو ترک کر دے، قطعا یہ زیبا نہیں دیتا ہے۔ اور یقین جانے جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اپنی زندگی میں کہتے ہیں کہ میں غریب نواز سے محبت کرتا ہوں، میں غریب نواز کا عاشق ہوں، میں اجمیر جاتا ہوں، میں اپنی زندگی میں یہی دعا کرتا ہوں، یہی تمنا کرتا ہوں کہ میں اجمیر میں رہوں، میں خواجہ غریب نواز علی احمد رضوان کی چوکھٹ کے قریب رہوں، اور اس کے بعد وہ نماز کو قضا کر دے، اس کے بعد وہ حرام کام میں مبتلا ہو جائے، تو قطعاً یہ زیبا نہیں دیتا۔ اور ایسے لوگوں پر سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان کا فیض بھی جاری اور ساری نہیں ہوتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاتا ہوں لیکن مجھے وہاں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جاتا ہوں، وہاں سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جانے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، اللہ رب العزت کے ولی کی بارگاہ میں جانے سے دل کی گندگی دور ہوتی ہے۔ جب دل میں گندگی ہو، کوئی انسان اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جائے اپنے ساتھ گندگی لے کر، اپنے ساتھ حرام کام کو لے کر، تو کیا اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا؟ یقیناً اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے ولی کی بارگاہ میں لوگ جاتے ہیں اور اللہ کے ولی اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے کے دل کو پاک و صاف کر دیتے ہیں، اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ڈال دیتے ہیں، اپنے چاہنے والے، اپنے ماننے والے کے دل میں سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو سرکار غریب نواز علی احمد رضوان کا عاشق ہوتا ہے وہ نمازی ہوتا ہے، جو سرکار غریب نواز علیہ رحمت رضوان سے محبت کرنے والا ہوتا ہے وہ عاشق رسول ہوتا ہے، جو سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان سے عقیدت رکھتا ہے وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت کرنے والا ہوتا ہے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شان میں توہین نہیں کرتا ہے، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شان میں توہین نہیں کرتا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو اللہ رب العزت نے کرنے کا حکم دیا ہے، وہ وہی کرتا ہے جو پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا ہے بلکہ وہ اللہ اس کے رسول کی مرضی سے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ اپنی زندگی کے تمام معاملات، تمام افعال میں حرام اور حلال کی تمیز کو سمجھتا ہے، اس کے کام حرام سے خالی ہوتے ہیں، اس کی گفتگو میں مٹھاس ہوتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے وہاں اللہ رب العزت کی عبادت کی دعوت دیتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو گناہوں سے توبہ کروا کے اللہ رب العزت کا نیک بندہ بنا دیتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے، جس بستی سے گزر جاتا ہے، اس بستی میں رہنے والے تمام لوگوں کو جنتی بنا دیتا ہے، وہ جب مسند امامت پر فائز ہوتا ہے تو اپنے مقتدی کو عرش اعظم دکھا دیتا ہے، وہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، اس وقت ہوتا ہے جب سچے دل سے کوئی اپنے مرشد سے محبت کرتا ہے، جب کوئی سچے دل سے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ مقام اللہ رب العزت نے سرکار خواجہ غریب نواز علیہ رحمت رضوان کو عنایت فرمایا، اسی لیے کہ سرکار غریب نواز علی رحمت رضوان نے اپنے مرشد حقیقی کی خوب اتباع کی، آپ نے کبھی بھی اپنے مرشد کے خلاف کوئی نہ ہی اعمال کیا نہ ہی کوئی افعال کیا۔ یقین جانے جو انسان وفاداری دکھاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نام کو لوگوں کے دلوں میں زندہ کر دیتا ہے، اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کو اس طرح یاد کرتے ہیں جیسے ابھی ابھی وہ میرے سامنے موجود تھا، ابھی ابھی لوگ اس سے گفتگو کر رہے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اس کے نام کو، اس کے محبت کو لوگوں کے دلوں میں پیدا کر دیتا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد میں اپنے مرشد حقیقی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ روضہ رسول پر حاضر ہوا۔ سبحان اللہ، آپ کے مرشد حقیقی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اے خواجہ معین الدین چشتی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر
سلام کیا تو جواب میں آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا کتب المشائخ۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ روضہ رسول پر حاضری کے بعد مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں سفر کرتا رہا یہاں تک کہ میں بغداد پہنچ گیا۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حاضر ہوئے تو اس رات سرکار غریب نواز علی رحمت الرضوان نے خواب میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کو ارشاد فرمایا کہ ہندوستان کی ولایت میں نے تمہیں عطا کی ہے، تم تبلیغ اسلام کے لیے ہندوستان جاؤ، وہاں جا کر مذہب اسلام کی تبلیغ کرو، مذہب اسلام کو پھیلاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کو عطائے رسول بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہندوستان کی ولایت آپ کی سپرد کی تھی۔ اے غریب نواز، تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر مذہب اسلام کی تبلیغ کرو، لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف دعوت دو۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کے دین کی دعوت دینا، مذہب اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچانا، یہ کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، بلکہ یہ احسن فعل ہے، یہ بہت اچھا کام ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بھی مذہب اسلام کی باتیں لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بھی مذہب اسلام کی دعوت دیں، لوگوں کو مذہب اسلام کی حقانیت کے بارے میں بتائیں کہ مذہب اسلام کیا ہے، مذہب اسلام میں کیا چیز ضروری ہے، مذہب اسلام میں کیا چیز ضروری نہیں ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، جنت کیا ہے، دوزخ کیا ہے۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرنے کے بعد مذہب اسلام کے خاطر اپنے گھر سے نکل جائے اور مذہب اسلام کو پھیلانے کی کوشش کرے، اللہ رب العزت کے جانب لوگوں کو دعوت دے کہ وہ آئے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرے۔ یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان علم دین حاصل کرے۔ انسان علم دین جب حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد وہ اللہ رب العزت کی حقانیت کو پہچانتا ہے، اس کے بعد وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام اوصاف کی حقیقت کو پہچاننے اور جاننے اور ماننے والا بن جاتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ رب العزت نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیوں تمام انبیاء میں سب سے افضل قرار دیا ہے، اور جو علم دین حاصل نہیں کرتا ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حقیقت کو نہیں سمجھتا ہے، وہ خود بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور وہ دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم دین حاصل کرے تاکہ حرام اور حلال کے درمیان وہ تمیز کر سکے کہ میرے لیے حرام کیا ہے، میرے لیے حلال کیا ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مرشد پاک حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بغداد آیا، اور بغداد میں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ اعتکاف میں بیٹھ گئے اور مجھ سے ارشاد فرمایا کہ تم روزانہ چاشت کو میرے پاس آنا تاکہ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتاؤں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے مرشد حقیقی حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ 28 روز تک اعتکاف میں رہے، اور اس دوران مجھ سے آپ جتنی گفتگو کرتے میں اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا، میں اس کو یاد کر لیتا اور ہمیشہ اس کو عمل کرنے کی نیت کر لیتا۔ اس کے بعد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خاص خرقہ عطا کیا، اپنا مصلح عطا کیا، اپنے نعلین انہوں نے عطا کیا، اور اپنے عصای مبارک مجھے عطا کیا، اور مجھ سے ارشاد فرمایا یہ چیزیں ہمارے اسلاف کی نشانی ہے، تم ان کی حفاظت کرو اور ان سے فیض و برکات حاصل کرو، اسے اپنے پاس
محفوظ رکھنا، اور اپنے بعد جس کو اس کا اہل سمجھو اسے سپرد کر دینا۔ اور اس وقت حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مجھے رخصت کر دیا، اور اس وقت میری عمر 52 برس کی تھی، یعنی میں 52 سال کا تھا۔ اور آپ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مجھے بے پناہ عشق تھا۔ میں ہمیشہ اپنے مرشد کی خدمت میں رہتا۔ میرے مرشد حقیقی جہاں جاتے میں ان کے لیے بستر، توشہ اور پانی کا مشکیزہ لے کر چلا جاتا اور ان کی خدمت کرتے رہتا۔ 20 سال تک میں نے اپنے مرشد حقیقی کی